ہم تمام ناظرین کو اپنے چینل ڈائیورس ٹریولر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نہایت ہی مناسب انداز میں تشکیل دیا ہے اور اس کی زندگی کے ہر پہلو پر توجہ دی ہے۔ انسان ایک خاص ماحول میں رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انسان نہ تو بہت گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈ برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ انسانی ساخت ہے جو صرف مناسب ماحول میں رہنے کی عادی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسانی جسم کو انتہائی ٹھنڈے ماحول میں رکھا جائے تو اس کے اثرات لمحہ بھر میں انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ ان کے اثرات میں سب سے اول نمبر ہائپوتھرمیا کا ہے۔ یہ ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہے جس میں انسان انتہائی ٹھنڈے ماحول میں ہونے کی وجہ سے اپنے جسم کی حرارت کو تیزی سے ہارتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت کم ہو جاتی ہے، جسم فالج زدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں، کان، ناک، پھیپھڑے وغیرہ کام کرنا بند ہو جاتے ہیں اور انسان کی چند لمحوں میں موت ہو جاتی ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس تمام صورتحال کے باوجود اللہ رب العزت معجزات کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ڈائیورس ٹریولر آپ کو ایک ایسی ہی سچی کہانی کی سیر کروانے جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ڈائیورس ٹریولر کی آپ سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام تر معلوماتی اور سفری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ دسمبر 1987 کے ہفتہ کے دن کی ایک سرد صبح تھی۔ چھوٹا جسٹن امریکہ کی ایک اسٹیٹ کنیکٹیکٹ میں رہتا تھا اور کمبل میں لپٹے ہوئے اس ٹھنڈی صبح کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جسٹن صرف 9 برس کا تھا اور برف میں کھیلے جانے والے کھیل جس میں بچے لکڑی کے ایک خاص پھٹے پر بیٹھ کر جسے سلیڈ کہتے ہیں ڈھلوانوں سے نیچے آتے ہیں اور اس کھیل کو سلیڈ رائڈ کہتے ہیں کا انتہائی شوقین تھا، اور اکثر اپنے دوست جو ان کا پڑوسی بھی تھا کے ساتھ سلیڈ رائڈ کیا کرتا تھا۔ آج بھی اس صبح کو دیکھ کر جسٹن سوچ رہا تھا کہ آج کی صبح سلیڈ رائڈ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر چھوٹا جسٹن اور اس کا دوست اپنا سلیڈ لیے اسکول کے پاس ایک اونچی پہاڑی پر جا رہے تھے، اور یہ پہاڑی سلیڈ رائڈ کے لیے انتہائی مناسب لگ رہی تھی۔ اس پہاڑی پر جانے کے لیے انہوں نے ایک شارٹ کٹ لینے کا ارادہ کیا جو ایک سردی سے جم جانے والے سوئمنگ پول سے ہو کر گزرتا تھا۔ جب دونوں بچے اس سوئمنگ پول پر سے گزرے تو انہوں نے تجزیہ کیا کہ اس پر جمی سرد برف بہت سخت ہے، اور اپنے بھاری اسکیٹنگ بوٹس کے ساتھ اس سخت برف پر اسکیٹ کرنا شروع ہو گئے اور اپنے اس کھیل سے نہایت محظوظ ہو رہے تھے اور جمپ کر رہے تھے کہ اچانک ننھے جسٹن کے پیر تلے برف ٹوٹنا شروع ہو گئی اور لمحہ بھر میں چھوٹا جسٹن سرد برفانی پانی میں گر گیا۔ جسٹن کا ڈرا ہوا دوست اپنے دوست کو پانی میں گرتے اور اندھیرے میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے جسٹن پول میں بالکل ہی نیچے چلا گیا تھا۔ جسٹن کا دوست فوراً جسٹن کے گھر کی طرف بھاگا اور اس کی ماں کو اطلاع دی، جس نے فائر ڈپارٹمنٹ کو کال کی۔ فائر ڈپارٹمنٹ اور میڈیکل اسٹاف 6 منٹ تک پول پر پہنچ گئے۔ ریسکیو ورکرز نے پول میں چھلانگ لگائی۔ ریسکیو ورکرز کا لباس کافی بھاری تھا اور پانی میں انتہائی اندھیرا تھا، لہٰذا ریسکیو ورکرز کو جسٹن تک پہنچتے پہنچتے کافی منٹس گزر گئے۔ نہ صرف یہی بلکہ جسٹن کو پانی سے نکالتے بھی کئی منٹس ضائع ہو گئے۔ جسٹن کی آنکھیں سرد پانی سے جم چکی تھیں۔ جسٹن کے پھیپھڑے اور معدہ ٹھنڈے برفیلے پانی سے بھر چکا تھا۔ جسٹن 20 منٹ سے زیادہ وقت سے اس ٹھنڈے برفیلے پانی میں رہا تھا۔ یہ واضح تھا کہ جسٹن مر چکا ہے۔ اچانک میڈیکل اسٹاف کو جسٹن کی نبض محسوس ہوئی، مگر یہ نبض نہایت مدھم تھی۔ جسٹن کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں اسے آکسیجن ماسک لگا دیا گیا۔
اور اسے گرم رکھنے کے لیے اس کے جسم کو الیکٹرک ہیٹنگ پیڈ میں لپیٹ دیا گیا۔ جسٹن 8 گھنٹوں تک بنا حرکت کیے لیٹا رہا اور پھر اچانک سب حیران ہو گئے۔ جسٹن اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ نرسز جسٹن کی طرف دوڑی اور اس کا آکسیجن ماسک اتار دیا۔ جسٹن نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک جسٹن کا علاج جاری رہا اور اس کے بعد جسٹن کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس عجیب واقعے کے باوجود جسٹن مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ یہ واقعی ایک معجزہ تھا کہ آخر جسٹن 20 منٹ سے زیادہ اندھیرے برفانی پانی میں رہنے کے باوجود کیسے زندہ رہا۔ اگر کوئی انسان اس طرح کے سرد برفانی پانی میں صرف چند لمحوں تک بھی رہے تو وہ فوراً منجمد ہو جاتا ہے۔ جلد کے قریب پائے جانے والی خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، دماغ اور دوسرے اعضاء فوراً جم جاتے ہیں، دل کی دھڑکن اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ وہ بند ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جب جسٹن پول میں گرا تو جسٹن بھی اسی کیفیت سے دوچار تھا۔ یہ واقعی بہت عجیب دکھائی دیتا ہے اور یقیناً دنیا میں بہت کم لوگ اس طرح کے حادثات سے گزرنے کے بعد زندہ رہنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس طرح ننھا جسٹن کامیاب رہا۔ بہرحال اس کی کسی طرح سے بھی وضاحت نہیں کی جا سکتی ماں سوائے اس کے کہ جسے اللہ رب العزت زندگی دینا چاہے اسے موت چھو بھی نہیں سکتی۔